السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. فرحان ملک رفتار کا جو آرڈر ہے وہ بڑا پڑھنے والا اور ہنسنے والا ہے, مسکرانے والا ہے. یہ حال ہے. یعنی اگر ججز بھی اس طرح کے آرڈرز پاس کریں گے تو عام آدمی کو انصاف کہاں ملے گا, کس طرح مل سکے گا آگے جو باتیں ہو رہی ہیں. 11 نام مانگ رہی ہے اسرائیل والے, جو لوگ گئے تھے اس کے بارے میں تفصیلات مانگی ہیں. وہ کیا ہے ذرا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حالات کس طرح چل رہے ہیں ذرا ان کی طرف جاتے جائیں گے. اور بلوچستان سے جو نکلنے والا قافلہ ہے وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے. کیا ہوگا یا کیا حالات بن سکتے ہیں. حالات مشکلیں تو بہت سی ہیں لیکن ہارڈ اسٹیٹ یہاں پر موجود ہے, کام کر رہی ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس سے نکلنا. جدوجہد اور تگدو بہت کرنی پڑے گی. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اگر عید کے بعد سڑکوں پہ لوگ نکالنے میں کامیاب ہوگی تو میں تو پہلے دن سے بات کہہ رہا ہوں, یہ اس طرح سے لوگ نہیں موٹیویٹ ہو سکے, نہ موبلائز ہو سکے, نکل نہیں سکے. پاکستان تحریک انصاف میں اپنی دھڑاڑیں, اپنے مسائل وہ اپنی جگہ پر چل رہے ہیں. پھر پارٹی کو کچھ اپنے لوگ اپنی مرضی سے لے کر چلتے ہیں. بڑے بڑے لوگ پھر جنہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی, جو ٹی وی چینل میں جا کر بیٹھ کے, یہ سارا کچھ اب ریکارڈ کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جو حالات, یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یہی آپ سمجھ سکیں گے کیا ہونا ہے. اور جو قافلہ ہے وہ جیسے آپ کو پتہ ہے قافلہ ڈی چوک پہنچ رہا تھا پی ٹی آئی کا, اور اوچھی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے تھے. اکثر مانگے کہ قافلے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور دیکھیں کہاں تک آتا ہے. کوئٹہ سے کافی دور ہے اور بی این پی کے مینگل کے جلسے پر خودکش حملہ کی کوشش ناکام ہوگی. تلاشی جب لی تو خودکش حملہ نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن گر گیا, اور فرار میں ناکامی کی بعد وہ بارودی جیکٹ کو خود ہی پھاڑ دیا یا پھٹ گئی, واصل جہنم ہو گیا. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ طالبان یہ والے ہیں, ان کو تو جو یہ فرقہ ہے یہ واصل جہنم ہے. جتنا مرضی آپ کرتے رہیں ان چیزوں کو لے کر. اور جب اسے بھاگ رہے تھے لوگ جو ہیں وہ بھی 2 زخمی ہو گئے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا, حکومت نے خود ہی بنیادیں اپنی ہلا دی ہیں. اس سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں, ورنہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سیاسی طور پر مستحکم ہوئے کھڑے ہیں. انہیں پتہ ہے مقننہ ساری ساتھ ہے, انتظامیہ ساتھ ہے, جوڈیشری بھی اب ساتھ آ گئی ہے. جوڈیشری انتظامیہ کے خلاف چلنے والی بہت مشکل بات نظر آتی ہے, بہت کم سپیس نظر آتی ہے ہمیں. ورنہ جوڈیشری سے ڈر اور خوف رہتا تھا. پہلے ہوتا تھا چلیں کوئی تھوڑا بہت بڑی مائنر سی تعداد ججز کی, اب تو نظر نہیں آتا. اب تو حالات بڑے مشکل حالات رکھے ہیں. پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ چکی ہوئی ہے. وہ اپنے اچھا میدان میں آنے کو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپس میں پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں وہ کہ مل جائیں. یعنی انہوں نے حاصل کر لیا. لا آفیسرز اٹارنی جنرل دفتر میں, ایڈوکیٹ جنرل دفتر میں بھی جا رہی ہیں چیزیں. یعنی کہیں نہ کہیں تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایڈوانٹیجز پورے ان کے مل رہے ہیں. اور اب آگے انتقال اقتدار میں حصہ لینا ہے پنجاب کی حکومت کے اندر یا وفاقی حکومت کے اندر. آئینی ہوتے تو آلریڈی لیے ہوئے تھے, جو مرضی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہی ہوتا ہے. اور یہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ بلاول جو ہے وہ آگے کی طرف جائیں گے. لیکن ایک خبر جو میں نے بڑی اہم جو میرے پاس آئی ہے کہ شہباز شریف کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شہباز شریف رہیں گے یا محسن نقوی رہیں گے. تو میرا خیال ہے محسن نقوی, جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ محسن نقوی کا فیصلہ ہو گیا پیچھے ہٹانے کا. تبھی آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی آج کل بہت سلو ہوا اور پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اپنے ٹارگٹ کو, جو اپنے ایسٹ کو تو بچا کے رکھنا ہوتا ہے. وہ یقیناً کہنا کہ گورنر پنجاب کی طرف لے آئیں گے, یا تو گورنر پنجاب کی طرف سیٹ کو دے دیں گے یا کوئی ایسی سیٹ عہدہ دے دیں گے کہ جہاں بیٹھ کر وہ دیکھیں. اب لیکن سوال ہے کہ سینیٹر تو آلریڈی ہیں, پھر استعفیٰ دینا پڑے گا آپ کو اگر اپنے گورنر بننا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے, فیصلہ آپ کیجیے گا. سینیٹر مشتاق نے بہت بڑا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا جو 11 لوگوں کا وقت اسرائیل گیا تھا ان کی تفصیلات سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اور حکومت کی جانب سے بتائی نہیں جا رہی. اور جو غزوہ ہند والے مفکر ہیں وہ خاموش ہیں, جنہوں نے پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد اور جہنمی جماعت نظر آتی ہے تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں. وہ جواب تو دیں نا کم از کم. جو 11 لوگ افراد جو بھی گئے ہیں, جو بھی اسرائیل گئے ہیں, وہ نام سامنے آئے, لوگ سامنے آئے, چہرے نظر سامنے آئے, کردار نظر آئے سامنے کہ ایجنڈا کیا تھا, کیا کرنے گئے تھے. چلے بتا ہی دیں. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی تو کاوشیں یہی چاہ رہی ہیں کہ اسرائیل کو کس طرح تسلیم کر لیا جائے اور اس پہ کوئی نیشنل یعنی انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے لیے بھی مجبوری کے حالات آ جائیں گے. اگلی جو بات بڑی تحران کن ہے
کہ کہیں نہ کہیں بات یہ چل رہی ہے کہ ایران کو مشکل وقت دیا. افغانستان سے اب دیکھیں حالات جو ہے امریکہ براہ راست زلمے خلیلزادہ کے ذریعے انہوں نے اپنے حالات جو ہیں وہ بہتر کر لی ہیں. اور یہاں پاکستان ٹرکی یہ کیا حالات ادا کرتے ہیں یا چائنا کیا کردار ادا کرتا ہے. چائنا تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کو بیک فٹ پہ لے گئے ہیں, امریکی پالیسیز کوئی آگے پذیرائی مل رہی ہے, لیکن پاکستان کا مستقبل چائنا کے ساتھ ہی. یہ میں ہمیشہ سے بات کہتا ہوں اور یہ یاد رکھے. صاحب ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف مواد اپلوڈ کرنے کا جو صحافی فرحان ملک کی جو درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد جو چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں, اور ڈسٹرکٹ سیشن جج ایسٹ نے درخواست بعد از گرفتاری کی زبان نوٹس جاری کر دی ہے اور الزامات کو سامنے رکھا ہے. اب جو الزامات سامنے رکھے ہیں وہ صرف تھم نیل کی بنیاد پر ہیں. بڑی مزدار بات ہے, جج صاحب کو سمجھ بھی لینا چاہیے تھا. تھم نیل تو ایک کوشچن مارک ہیں, وہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہوتے ہیں کہ کیا لازمی نہیں ہے کہ جو تھم نیل میں لکھا ہے وہ اندر سٹوری بھی ایسی ہو, حالات بھی ایسی ہوں. جو باتیں اگر کہہ بھی گئی ہیں تو بیہائنڈ دی پکچر تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, نہ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. لیکن وہ جس طرح کا آرڈر ہے وہ آرڈر بڑا ایک عجیب سا آرڈر ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. مختلف 4 چیزیں ہیں, وہ چاروں چیزیں جو ہے نا وہ سامنے بھی رکھی ہیں. وہ میں نہیں اس میں کوئی دیکھ رہا ہے ایسی بات کہ جو اس کانٹیکس میں. اور یہ یہاں جب بھی پیکا ایکٹ کے حوالے سے پیکا ایکٹ کے کانسیکوینس بھی تو دیکھنے ہیں نا, کہ اگر کوئی ایسا کہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش, کتنا کہ انتشار پیدا ہو گیا, خالی ہوا میں باتیں تو نہیں ہے نا. یہ والی بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں کیا حالات ہونے ہیں اور کیا واقعات چل رہے ہیں. ملک میں جو مشکل ترین حالات جا رہے ہیں. اور نواز شریف کا بہت ہی اہم دورہ تھا, جی نواز شریف کا بہت ہی اہم دورہ تھا. اور فرنٹ پیج کے مطابق جو اہم دورہ تھا نواز شریف کا, وہ پتہ ہے آپ کا کہاں تھا؟ وہ گوال منڈی کا دورہ تھا. اچھا, یعنی اتنی اہم ہے, اتنی خبر اہم ہے کہ جناب پرانے دوستوں سے ملے, محلے دار پارٹی ورکروں سے ملاقات ہوئی, اور قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کر سکے اور خرابی صحت کو جواز بنا کر بھیجا. لیکن اب کیا کہیں گے آپ, کیا کہیں گے اس کا؟ ذرا آپ ہی سمجھا دیں کچھ. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. اتنا اہم دورہ تھا نواز, اور اس کو اتنی پذیرائی دینی تھی, کمال ہی کر دیا جیسے پتہ نہیں کوئی آسمان ٹوٹ گیا ہے یا کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑا پہاڑ سا سر کر گیا, بہت بڑی جنگ جیت لی ہے. لیکن اب کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو پھر یہی رہے گا, یہی بتایا جائے گا کہ جیسے بہت بڑا تیر مارا ہے. تیر کیا مارا ہے وہ سمجھ لیجیے گا, نواز شریف کا گوال منڈی کا کامیاب ترین دورہ ہے. چلیں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے حالات بہت خراب ہیں, اینکر پرسنز کو بھی اب تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھ لی ہے, اچھا ہے, ذرا تنخواہیں ملنی چاہیے, ایڈوانٹیج آنا چاہیے. لیکن ان پینشنر کا کیا قصور ہے جنہوں نے پی ٹی وی میں اپنی زندگی گزار دی, جنہوں نے اس پی ٹی وی کے لیے اپنی جانیں دی, ایک طرح سے اپنا خون دیا. جب اکیلا پی ٹی وی تھا, اس کو پوری پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جب لے کر گئے, تو وہ کریڈٹ تو ان کا جاتا ہے. وہ جو پیسہ ان کو ملنا چاہیے وہ پیسہ تو ہوتا ہے, یعنی پینشنز تو آپ دے نہیں سک رہے ان کو. اور یہ کیا محکمہ یہ چلائیں گے آپ؟ ہاں اشتہار دینے کے لیے پیسے ہیں, اس کے لیے بڑا زور ڈال کے کہنا کہ یعنی بڑا کوئی کام, ہم کیا کام کیا آپ نے. اور اشتہار بازی میں آپ دیکھیں, اب خیبر پختونخوا کا نمبر لے گیا, پھر تصویریں چھپ رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے علی مین گنڈا پور نے جو سیکٹری تھا اس کو معطل کر دیا, جسے تصویریں لگائی تھیں, بڑا سیریس ایکشن لیا. ہم نے یہاں درخواست دی ہوئی ہے, ہم وہ چیزوں کو بھی لے کر چل رہے ہیں, ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ سارا کچھ سامنے آ سکے. لیکن یہ گڈ گورننس کب آئے گی, دیکھنا یہ ہے کہ گڈ گورننس کیسے لائی جا سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 چیزیں سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیٹر سینس پریویل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جناب کوئی بیٹھ کے گفت و شنید کی جا سکے, آپس میں ڈسکشنز کی جا سکیں, اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لایا جا سکے, سخت بیانیاں ختم کیا جا سکے. یعنی بہت سی کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, پتہ نہیں اب کس اینگل پہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر کوئی جائے گا تو اس کو پھینٹی بال لگے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو فرنٹ لائن مین ہے اس نے خبر دے دی ہے. حکومت کا کہا جا رہا ہے, حکومت تھوڑا ہے, وہ تو آواز ان کی ہے کہ جنہوں نے فیصلہ دینا. یعنی ان میں پریشانی کس بات کی ہے بھئی, ایک آدمی کو باندھ کے مار رہے ہیں, اس کو اب تقریباً کیسز سارے اس کے ختم ہو چکے ہیں, آنے دے باہر, آپ کو کیا ہے, وہ باہر آ کے مقابلہ کر رہا ہے, باہر فیس کرے اس کا. یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں, طاقت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, سارا کچھ اپنے ہاتھ میں, اور دیوار کے ساتھ اس کو لگا کر سائڈ پہ پھینکے آپ, تو اس سے تو نہیں آپ مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے. کوششیں کرتے رہیں, لگے رہیں, منا بھائی لگے رہو, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس سے آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں گے, مجھے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.